جیسے تیسری سپاری کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرُوا کافروں نے مکر کیا، آگے الفاظ ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا جو کافروں کے لیے ہوا۔ مکر کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ دینے کو۔ اب دھوکہ دینے کو جب کہتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے کسی کو؟ وہ تو دھوکے سے پاک ہے، وہ تو دھوکے میں نہیں رکھتا کسی کو بھی، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈکشنری اٹھا کر یہ کہیں وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا، تو آپ مجھے بتائیے ایک عام آدمی اس کو پڑھ کے کیا کہے گا؟ کہ دیکھیں کافروں نے مکر کی، مکر یعنی دھوکہ دینا، انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ نے بھی دھوکہ دے دیا، تو دھوکہ تو اچھی عادت نہیں ہے۔ یہاں پر پھر ترجمہ کیا گیا الگ انداز میں، وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر اچھے الفاظ کے ساتھ لیا ہے۔ اس پر اگر بیٹھ کر میں اعتراض کروں گا نہیں جی مکر کا معنی مکر یمکر مکرن کا مطلب تو ہوتا ہے مکر کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، آپ نے وَمَكَرُوا میں تو لغت کا معنی لے لیا ڈکشنری کا، وَمَكَرَ اللَّهُ میں آپ کوئی اور معنی لے آئے، تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ دیکھیے صاحب بات الگ الگ ہے، یہاں اللہ کی ذات کی بات ہے، عربی میں ہم کوٹ کر سکتے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے۔ استہزاء کا مطلب کیا ہے؟ مذاق اڑانا، اور مذاق اڑانا کیا ہے؟ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ کے بارے میں فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے۔ تھوڑا احتیاطی قلم چلا تو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کی لائق استہزاء فرماتا ہے، لیکن استہزاء کا معنی آپ اردو میں پھر استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کہتے ہیں عام طور پر اردو میں اس لفظ کو، مذاق اڑانا۔ تو آپ اللہ یستہزئ کا معنی کریں اللہ تعالیٰ ہنسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے، جیسے بعض لوگ تو بہت آگے بڑھے انہوں نے کہا اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے ایک عام آدمی کو جب یہ ہے اللہ ٹھٹھا کرتا ہے یہ ترجمہ اس کے سامنے آئے گا، یا اللہ ہنسی کرتا ہے ترجمہ سامنے آئے گا، تو وہ تو کہیں اور ہی جائے گا نا پھر۔ جی آپ بھڑکانے والے بٹکانے والے جو ہمارے یہاں غیر مسلم ہیں، جو قرآن سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہی غلطیاں نکال کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیے صاحب آپ کے مفسرین نے تو لکھ دیا، مترجمین نے، کہ جی اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ ہنسی کرتا ہے، تو اس صورت میں پھر ہمیں ڈکشنری کے بجائے ہمیں امت کی آنے والی نسلوں کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرنا ہے۔ پھر ترجمہ کیا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی شان کی لائق استہزاء فرماتا ہے۔ اب استہزاء کا لفظ چونکہ قرآن میں آیا ہے، ہم ایز اٹ از اس کو بیان کر دیتے ہیں اور اس میں بھی اس کی شان پہ ڈال دیتے ہیں، وہ کس طرح استہزاء فرماتا ہے یہ وہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم اس سے بچتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضالن کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، جو حق سے دور ہو، سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہو، اس کو ضالن کہتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا، فہدا پھر ہدایت دی، یعنی آسان الفاظ میں آپ ضالن کا معنی ڈکشنری کھولیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ گمراہ، یعنی اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہم نے ہدایت دی۔ تو حضور گمراہ کب ہوئے؟ حضور کے بارے میں گمراہی کا معاملہ یہ لفظ کہنا کیسا ہے؟ ہم تو اس طرف دیکھیں گے نا، ہم دیکھیں گے قرآن مجید کے لفظ کو کہ ضالن کا لفظ آیا ہے، لیکن ہم اس کا اچھے سے اچھا معنی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جتنا اچھا معنی ہو، جتنا عزت والا معنی ہو۔ اگر آپ کسی عام آدمی کے سامنے ہی کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر اس کے بعد ہدایت دی، تو گمراہی تو گناہ ہے، یہ تو حق سے بھٹکنا ہے۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحیح راستے پہ نہیں تھے، بعد میں صحیح راستے پہ اللہ لے آیا، تو یہ تو بڑی خرابی ہو جائے گی۔ تو پھر یہاں پر مفہومی معنی کی طرف جائیں گے تو ترجمہ کیا گیا وَوَجَدَكَ، ہم نے آپ کو پایا، اللہ نے آپ کو پایا، ضَالًّا کس طرح پایا؟ اپنی محبت میں گم پایا، یعنی جب آپ اللہ رب العزت کی ذات میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ آپ کو اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ جبھی تو غار ہیرا میں تین دن عبادت کیا کرتے تھے، یہ خود رفتی دی ہوئی اور خود کو ایک دم اللہ رب العزت کی محبت میں ڈالنا تو تھا، ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں۔ غار ہیرا میں اس وقت کوئی نہیں جاتا تھا، مطلب اس طرح کی عبادت کا تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص اکیلا جائے اور تین دن جا کر غار ہیرا میں ٹھہرا رہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، یعنی آپ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے محبوب، پھر ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ دی، پھر ہم نے آپ کو اور قریب کر لیا۔ اب پہلا ترجمہ دیکھیے اور اس ترجمہ میں دیکھیے آپ، پہلے میں کیا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی، دوسرے میں کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا پھر اس کے بعد اپنی طرف بلایا، یعنی اور قریب کر لیا۔
اب نبی کی شان کے لائق کون سا ترجمہ ہے؟ پہلے والا تو نہیں ہو سکتا نا، گمراہی تو نبی کے لیے ہم کہہ ہی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی گمراہ تھا پھر رب نے اسے ہدایت دی ہو۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے کہ جو زمانے میں جو گناہ تھے وہ اس میں بھی پائے جاتے ہوں۔ مثلا حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کیا تھا عرب کا معاشرہ؟ بت پرست تھا، اس کا مطلب حضور بھی بت پرستی کیا کرتے تھے، گمراہ جبھی تو کہلائیں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی لیے اگر کہیں پہ کوئی ترجمہ مفہومی بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ جی یہ تو مفہومی ترجمہ بیان کر دیا، وہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جب ایک شخص احادیث کو سامنے رکھ کر مفہومی ترجمہ لا سکتا ہے تو ڈکشنری کے ایک لفظ کوٹ کیوں نہیں کر سکتا وہ؟ کبھی ہم غور کریں اس مسئلے میں تو خود ہی بہت مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ایک شخص احادیث کی روشنی میں سے ایک مسئلہ نکال کر لے کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اس انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل تھا اگر وہ ایک ڈکشنری اٹھاتا، اس میں اس لفظ کا معنی دیکھتا اور لکھ دیتا؟ اس کے لیے 50 کتابیں کھنگالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں جی میں ترجمہ ایسا لاؤں گا جو نبی کی شان کے لائق ہو۔ کہتے تھے ٹھیک ہے رب نے قرآن میں ضالن کہا ہے، میں بھی گمراہ لکھوں گا اس کو، لیکن نہیں، تعظیم رکھنی ہے ان کے معاملے میں۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی طرف گناہوں کی نسبت نہ ہونے دیں۔